الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہیں. چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو لے لیجئے، بڑے سے بڑے سیارے کو لے لیجئے، کوئی بھی چیز اللہ کی ملکیت، اللہ کے اختیار، اللہ کے دست قدرت، اللہ کے قبض قدرت سے خارج نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، چیز اتنی چھوٹی ہو کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور چیز اتنی بڑی ہو کہ ہمارے علم میں اس کا احاطہ نہ ہو سکتا ہو. ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہیں. ہماری جان، ہمارے مال، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے، کہ وہ اپنے اعضاء کو نقصان پہنچائے. اس لیے کہ یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، یہ اصل اللہ کی ملکیت ہے. ہماری آنکھیں ہوں، ہمارے کان ہوں، ہماری ناک ہو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہوں، ہمارا قلب و جگر ہو، ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. ہمیں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے کچھ نقصان پہنچائے. ہاں، اصلاح کی خاطر، درستگی کی خاطر، مرض اور بیماری کو دور کرنے کی خاطر تو ہم اس میں تربیت کرتے ہیں، آپریشن کیا جاتا ہے، ہم دوائیں کھاتے ہیں. خراب اور ناکارہ اعضاء جو ہو جاتے ہیں انہیں کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے. یہ اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن آپ ظلم کریں، آپ تکلیف پہنچائیں، آپ ایسا کام کریں جس سے جسم انسانی کو نقصان پہنچے گا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور سراسر یہ ناجائز اور حرام کام ہے. اس لیے ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، سوسائٹ کو، خودکشی کو، اپنے آپ کو مار دینے کو حرام قرار دیا گیا. اور صراحتاً روایت آئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی آدمی زہر کھا کر مرتا ہے تو وہ مستقل عالم برزخ میں اور اس کے بعد اسی کیفیت میں رہے گا. زہر کھاتا رہے گا، تکلیف ہوتی رہے گی، مرنا جیسا محسوس ہوگا. اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی دھاردار ہتھیار کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے، مار دیا ہے، اگر کوئی کنویں میں جان بوجھ کر ڈوب کر مر گیا ہے، اگر کسی نے تالاب میں، حوض میں چھلانگ لگا لی ہے، کوئی اونچی بلڈنگ سے کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، یہ سب سوسائٹ کے حکم میں ہے، یہ سب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے حکم میں شریعت اسلامیہ حرام اور ناجائز قرار دیتی ہے، اور ایسا کرنے والا عالم برزخ میں اور پھر عالم آخرت میں اسی کیفیت میں مبتلا رہے گا.
ہاں وہ صاحب ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی بخشائش ہوگی، کب ہوگی وہ اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے، جو اسلام سے دور ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مار دیں گے، ہلاک ہو جائیں گے تو ہم کو ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی، لیکن یہ ان کی سمجھ ہے اور غلط سمجھ ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے، مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح قبض ہوتی ہے، ہمارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، لیکن ہماری روح ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے قبضے میں ہماری روح رہتی ہے، اور پھر اس روح کو بھی تکلیف ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم عنایت کرتے ہیں، اور عالم برزخ میں، اور پھر عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت ہے اس میں ہماری روح ہمارے جسم دونوں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن جو اسلام سے دور ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، جس آیت کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو اور مال کو خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری نہیں ہے ہم جیسے چاہے ویسا کام کریں، ہم جو مال کماتے ہیں وہ مال ہمارا نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے خرچ کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو بھی خرید لیا اور ہمارے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے والا کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ آپ دکان میں جانتے ہیں، آپ دکان سے قلم خریدتے، کاغذ خریدتے، کاپی خریدتے، نوٹ بک خریدتے، کتاب خریدتے، اور بھی دیگر چیزیں جو خریدتے ہیں جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، اور ہم جب خریدتے ہیں تو اسے پیسے دیتے ہیں۔ فری میں دکان والا ہمیں سامان نہیں دیتا، بلکہ ہم اسے اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ مال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہماری جان اور ہمارے مال کو فری میں لے سکتا تھا، اس لیے کہ جان ہماری نہیں ہے، اسی اللہ نے ہمیں یہ جان دی ہے۔ یہ مال جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں یہ اصلاً ہمارے مال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے مال ہیں، اس نے اپنی قدرت سے ہمیں مال فراہم کیا ہے۔ اصل مالک ہماری جان کا بھی ہمارے مال کا بھی اللہ ذوالجلال ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو خرید بھی لیا ہے، اللہ چاہتا فری لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے خریدا، اور اس کے عوض میں کیا دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو خریدا۔ مومن اس وجہ سے کہا کہ جو حضرات مومن نہیں ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو اگر مانتے ہیں تو وحدانیت کے وہ قائل نہیں ہیں، اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ انہوں نے سینکڑوں ایسے معبودان باطل کو ملا دیا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جن کو حساب و کتاب پر یقین ہے، جن کو آخرت پر یقین ہے، جو جانتے ہیں کہ ہمارا مرنا اور ہمارا جینا، ہمارا چلنا اور ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا اور ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا، ہمارا کام کرنا اور کام نہ کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ سب کام سرزد ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ نے خاص طور پہ ہمیں خطاب فرمایا ہے کہ مومنوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو بھی خرید لیا اور تمہاری جان کو بھی خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت عنایت فرمایا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور دعوت کے لائن میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر فرمایا ویقتلون، اور انہیں بھی شہید کیا جاتا ہے۔ آدمی جب میدان جنگ میں آئے گا، لڑنے پر آئے گا، تو یقیناً وہ مار بھی سکتا ہے، مار کھا بھی سکتا ہے۔ اگر ہم مار کھا بھی جائیں تو گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر ہم لڑائی میں مخلص ہیں، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم نے جہاد میں شرکت کی ہے، عصبیت کی وجہ سے نہیں، اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، اپنے نام کی وجہ سے نہیں، اپنے شہرت کی وجہ سے نہیں، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے نہیں، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی زمین سے ظلم و بربریت کے ننگے ناز کو ہٹانے کے لیے اگر آپ نے لڑائی لڑی ہے اور آپ مارے جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ کو شہید کا درجہ ہے۔ آج صورتحال ایسی ہے، آقا کی پیشن گوئی پوری ثابت ہو چکی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ آقا کا ارشاد ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ لوگوں یاد رکھو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالوں پر ٹوٹا پڑتے ہیں۔ بعض لوگ کو دیکھیے، آپ کو کبھی اچھی دعوت میں جانا ہو، ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس میں ولیمے کی دعوت خاص طور سے جو پیسے والے بہت آن بان شان سے کرتے ہیں، ایسی دعوت میں جانا ہو اور دیکھیں کہ بہت سارے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ وہ کھانے کے پہلے ہی پیالے پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، لگتا ہے اب دوبارہ کھانا آنے والا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے پورا کٹورا اپنے پلیٹ میں ڈال لیں گے، ایسا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دوسری قومیں، دیگر قومیں تم لوگوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے، جیسے کہ کھانے کے متلاشی، جیسے کہ کھانے کو چاہنے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا انحن فی قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم اس دن معمولی تعداد میں ہوں گے؟ آخر لوگ ہم پر کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم لوگ معمولی تعداد میں نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری تعداد آج سے بڑھ کر ہوگی، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی انتم غثاء کغثاء السیل۔ تم نے سیلاب کا پانی دیکھا ہوگا، جب سیلاب کا پانی آتا ہے پانی نیچے سے تیز رہتا ہے، لیکن پانی کے اوپر خس و خاشاک رہتے ہیں، پانی کے اوپر تنکے رہتے ہیں، پانی کے اوپر سوکھے پتے رہتے ہیں، جن پتوں اور جن خس و خاشاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کپڑے دھوتے ہوں گے، بیکٹ میں پانی ڈالنے کے بعد آپ اس میں سرف ڈالتے ہوں گے، اور پھر اس سرف کو جب آپ ملاتے ہیں تو دیکھیں پانی نیچے اور تقریباً 1 بالش 1.5 بالش اوپر سرف کا پھین آ جاتا ہے، جسے جھاگ کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی چیز ڈالیں، جھاگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور آپ کے اس جھاگ سے وہ چیز پانی تک پہنچ جائے گی۔
حالانکہ جھاگ کی مقدار زیادہ ہے، پانی کی مقدار کم ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی، انتم غصاء کغصاء السیل، جس طرح سیلاب کے خس و خاشاک ہوا کرتے ہیں، سیلاب کے کوڑا کرکٹ ہوا کرتے ہیں، تمہاری مثال ایسے ہو جائے گی، تم ہوگے تو بہت لیکن خس و خاشاک کے علاوہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن۔ صحابہ کرام نے فرمایا وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت کا ڈر اور موت کا خوف، موت کی ناپسندیدگی تمہارے سینوں میں آ جائے گی۔ آج صورتحال ایسی ہے، خواہ ہمارے ملک کو لیجئے یا ملک کے باہر آپ لیجئے، ساری دنیا کی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ لگتا ہے پوری قوم مسلمانوں کو اپنا لقمہ بنا لے گی، مسلمانوں کو کھا جائے گی۔ لیکن مسلمان کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے، ان کے پاس ملک بھی کم نہیں ہے، تقریباً 58 ملک ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی مثال خس و خاشاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اندر سے ایمانی غیرت چلی گئی ہے، ہمارے اندر سے بہادری چلی گئی ہے، ہمارے اندر سے شوق جہاد جا چکا ہے، ہمارے اندر سے ظلم کو خاتمے کی تڑپ جا چکی ہے۔ ہم نے مال و دولت کو اور دنیا سے محبت کو ہم نے اپنا طریقہ اور شیوا بنا لیا۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا، میں نے تو پڑھا نہیں لیکن میں نے سنا معتبر آدمی سے، کہ جس دن عرب ملکوں میں خاص طور سے جزیرۃ العرب میں پیٹرول کا انکشاف ہوا اور پورا ملک خوشی منا رہا تھا کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، مولانا نے لکھا کہ جزیرۃ العرب کا سب سے منحوس دن وہ ہے جس دن یہ انکشاف ہوا کہ وہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے آدمی عیش و آرام میں جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے آدمی ننگا ناچ ناچا کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے آدمی اپنے گھروں کو عشرت کدہ بنا لیتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے آدمی کے اندر تقشف کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مال اتنا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ورنہ مال کی صورتحال ایسی ہے کہ مال راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے۔ ہاں اگر مال ویسا ہو جیسا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، سب کچھ آقا کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں حاضر ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چھوڑ کے آیا۔ اگر ایسا مال ہو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ والا مال ہو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ والا مال ہو، تو یقیناً یہ مال قابل قبول ہے، بلکہ قابل ستائش ہے، قابل رشک ہے، لیکن ایسے افراد گنے چنے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم ملکوں میں، میں اسلامی ملک نہیں کہا کرتا ہوں، نہ میں اسلامی ملک اپنی تحریر میں لکھا بھی نہیں کرتا ہوں، مسلم ملک میں کہا کرتا ہوں، آج مسلم ملک میں سے اکثر ممالک کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، اکثر کے پاس، لیکن پھر دشمن کیوں ہم پر چڑھا جا رہا ہے؟ دشمن ہم سے ڈر کیوں نہیں رہا ہے؟ آقا کی اسی فرمان کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ فرمایا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، یہ وہ شے ہے جو انسان کو ذلیل و خوار بنا دیا کرتا ہے، یہ وہ شے ہے جو انسان کے وقار کو مجروح کر دیا کرتا ہے، یہ وہ شے ہے جو انسان کو اوج ثریا سے اتار کر تحت سرا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ وہن وہ چیز ہے کہ انسان کو کہیں کا باقی نہیں رکھتا ہے۔ آج دوستو صورتحال یہی ہے، افراد کی کمی نہیں، مال و دولت کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں۔ ہمیں چاہیے
کہ جس طرح ہم دیگر چیزوں میں محنت کرتے ہیں اپنے اندر شوق شہادت اور شوق جہاد کو بھی پروان چڑھانا چاہیے. لیکن یاد رکھیے ایک طبقہ ایسا ہے جو جہاد کو غلط مفہوم میں استعمال کرتا ہے. جہاد کبھی بھی پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کبھی بھی جہاد کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی نہیں کیا گیا. جہاد کے مشروعیت کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنا فلسفہ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں. ان فلسفوں میں سے ایک اہم فلسفہ جہاد کا یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، خواہ وہ ظلم فرد پر ہو، خواہ وہ ظلم کسی خاص خاندان اور خاص سماج پر ہو، یا وہ ظلم کسی شہر پہ ہو، یا ظلم کسی ملک پہ ہو، یا ظلم ساری دنیا میں ہو. جہاد کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. جہاد کے ذریعے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا ہے، اور زبردستی مسلمان بنانے سے آدمی مسلمان بھی نہیں ہوتا. آپ کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے، تلوار کے زور پر اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل میں صداقت ایمانی نہیں ہے، اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. ظاہر کے اعتبار سے آپ بچ جائیں گے، مسلمانوں کی فہرست میں لوگوں کے نزدیک شمار کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. میڈیا نے، وہ مورخین جو تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یا وہ مورخین جو ملک میں فساد اور بغاوت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ جہاد اور جہاد جیسے مقدس ناموں کی غلط تعویل کرتے ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں، اور پھر سماج کو کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان اس لیے جہاد کرتا ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو دونوں چیزوں کو خرید لیا ہے. اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا. جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لہذا ہمیں اپنی جانوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کرنا چاہیے جو کسی امانت میں رکھی ہوئی چیز کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے مالوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کرنا چاہیے جس طرح امانت میں رکھی ہوئی چیز کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر جان اور مال دونوں جو اللہ نے خرید لیا ہے، اب ہمیں استعمال کیسے کرنا ہے. کیا امانت سے ہم اسے ٹچ نہ کریں، مال چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، اس طرح آپ مالوں کو استعمال کریں. اللہ نے جس طرح مال حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ اس طرح مال حاصل کریں. اللہ نے جس طرح مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ اس طرح مال خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کو، آپ کے جسم کو جس طرح استعمال کے لیے کہا ہے کہ ہمارا پاؤں ہے وہ حلال چیزوں کی طرف جائے، ہمارا پاؤں ہے ظالموں کے تعاون کے لیے نہیں بلکہ مظلوموں کے تعاون کے لیے جائے، ہمارا ہاتھ ہے اگر بڑھے تو مظلوموں کے تعاون کے لیے بڑھے، ظالموں کی کلائی کو مڑوڑنے کے لیے بڑھے. ہمارے ہاتھ میں اگر تلوار آئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی زمین سے ظلم کو دور کرنے کے لیے، مظلوموں کے تعاون اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، یہ چیزیں ہمیں اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے. نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، دونوں کو اللہ نے خرید لیا ہے. اب مال میں بھی اسی طرح کام کیا جائے گا، جان کو بھی ویسے ہی استعمال کیا جائے گا جیسا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور جن طریقوں میں اللہ کی خوشنودی ہے. اور اپنے قلب و جگر سے
ہمیں اور آپ کو وہن دور کر لینا چاہیے، دنیا کی محبت کو دور کیجئے، موت سے پیار کیجئے، موت سے محبت کیجئے، موت کو ناپسند نہ کیجئے۔ مرنا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے، وہ موت موت ہوا کرتی ہے جو عزت کی موت ہوا کرتی ہے، وہ موت موت نہیں ہوتی ہے جو آدمی ذلیل اور خوار ہو کر مرتا ہے۔ دنیا ہستی ہے، کوئی تعریف نہیں کرتا، ہماری موت بھی آئے دعا کرنی چاہیے، عزت کے ساتھ آئے، بہادری کے ساتھ آئے، پیٹھ دکھا کر موت نہ آئے، مظلوموں کا ساتھ دینے میں موت آئے، ظالموں کے تعاون میں ہمارا موت نہ آئے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے، پیوست کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ کی جنت ہمارے استقبال کی منتظر ہے، اللہ کی جنت ہمارے لیے منتظر ہے کہ اے بندو آؤ، اگر تو نے اپنے مال کو، اپنے جان کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کیا ہے تو آؤ، اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہو آ جاؤ۔ لیکن اگر ہم نے شریعت کی پامالی کی تو پھر اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور کیا نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جان اور مال کو شریعت کے مطابق خرچ کرنے اور استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دنیا کی محبت اور موت کی جو نفرت کے بارے میں، دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں گھر کر آئی ہے اور پھر موت سے جو ہم بدکنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ذہن کی جو خرابی ہے اس خرابی کو، وہن کو ہمارے ذہن و دماغ سے، ہمارے قلب و جگر سے نکال دے، اور صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام والا جذبہ، ان کے جیسا ایمان، ان کی جیسی دینی حمیت اور دینی غیرت ہمیں عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔